وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ ہفتہ قبل یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جماعت احمدیہ مسلمہ پر پاکستان میں جس طرح کی تبلیغی پابندیاں ہیں اور مولوی جس طرح سے آزاد پھرتے ہیں، اس کا ہم نے ایک یہ حل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر کوئی بھی مولوی صاحب یا نام نہاد مجاہد ختم نبوت ہمارے کسی بھی احمدی بھائی کو یا ان کے کسی رشتہ دار کو پاکستان میں تنگ کرے، اس طرح کی باتیں کریں کہ جی ہاں وہ اس کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، وہ مولوی صاحب بحث کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بڑے ہی پیار سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ چونکہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں، آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ بڑی ہی آرام سے ہم نے جو حل پیش کیا تھا اس کے مطابق ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اور ہم انشاءاللہ ان مولوی صاحب یا نام نہاد مجاہد ختم نبوت سے لائیو گفتگو کریں گے اور آپ دوست آرام سے اس کو سنیں۔ اور پیارے بھائیوں، ہم نے یہ صرف ویسے ہی یہ بات نہیں کہہ دی تھی، بلکہ آج ہم آپ کو ایک عملی طور پر پریکٹیکلی ایک ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری یہ ترکیب محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک کامیاب ترکیب ہے۔ کچھ ماہ قبل یہ شمس الدین صاحب جو ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑنے والے شمس الدین صاحب، ان سے پیارے بھائیوں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی کسی جگہ پر کسی احمدی کے گھر پہ پہنچ کے یہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو جو ہے بیسیکلی یہ ان کو مرتد کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے شمس الدین صاحب کے ساتھ اس دن رابطہ کر کے اس فیملی کے ذریعہ لائیو گفتگو کی، اور اگرچہ یہ جو شمس الدین صاحب ہیں یہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ یہ گفتگو نہ کریں بلکہ یہ مختلف بہانے ڈھونڈتے رہے، لیکن الحمدللہ ہماری گفتگو ہوئی، اور وہی گفتگو آج ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شمس الدین صاحب وہی شمس الدین صاحب جو مثلاً اس چیلنج کے بارے میں، یہ جو یوز آصف کی قبر ہے اس کے چیلنج کے بارے میں بڑے انہوں نے 2 سال سے مختلف شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے بھائیوں اب دیکھیے گا کہ ہماری جب ان سے اسی موضوع کے بارے میں گفتگو ہوئی تو شمس الدین صاحب کو پھر لاہور یاد آ گیا اور انہوں نے وہاں سے نکلنے کی۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس دن کی ہماری اور شمس الدین صاحب کی گفتگو سنوائیں، ہم آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ اس دن شمس الدین صاحب ایک عدد مولوی صاحب کے ساتھ اور ایک اسی علاقے کے ایک سنا ہے جی بہت بڑے پیر صاحب کے ساتھ اور بما اپنی ایک عدد بیگم صاحبہ کے سمیت وہاں پر پہنچے تھے اس فیملی کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے تقریباً 20-21 افراد کے سامنے شمس الدین صاحب جو ہیں ان کا جو لائیو حشر ہوا، آئیے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں، سنیں اور محظوظ ہوں۔ الحمدللہ۔ یہ ذرا بات کرنا ابو سے ذرا۔ السلام علیکم جی السلام۔ ہاں جی، وہ لایا جی بستہ کٹ کے اپنا آزاد اور کشمیر دیتے آزاد کی کتاب جڑی ہے نا قبر جڑی اور شباب ہے اس سے پہ آ سکتی۔ جی 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 کوئی گل نہیں۔ جی اچھا تسی میری اگر گل کرا دو نا تھوڑی جی، میں کر لینا اپنی گل۔ جی میں کرانا جی، سپیکر کھولی کھول سپیکر۔
अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम रहमतुल्लाह। लो सर गल करो जी 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 जरूर। जी जनाब अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। शमसुद्दीन साहब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र। अच्छा शमसुद्दीन साहब, वो मैं थोड़ी सी मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि आप इधर आए हुए हैं, हयात ईसा के ऊपर बात हो रही है, तो एक अगर मुझे दूसरे दोस्त सुन रहे हैं या सिर्फ आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, एक तो मैंने इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करें, मैंने आपसे ये दरखास्त करनी थी। पंजाबी गल करा या उर्दू विच? जिवें दिल करदा है। नहीं दोस्तां नूं पुछ लो ना ਜਿਹੜੇ इर्द गिर्द ने बैठे। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं अच्छा गल ये है कि भाई मेरे कि पहली गल ते मैं बड़ी माजरत नाल तुहानूं कहना चाह रहा हां कि तुहाडी मैं थोड़ी जी गल सुनी है और तुसी लोकां नूं ये कह रहे हो कि गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो जदों आणगे दोबारा तुहाडे नज़दीक ते उम्मती बन के आणगे और इस तरह की गल कर रहे हो कि गोया अल्हम्दुलिल्लाह साडा कीता है जी 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 जी। अच्छा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जदों पहले सन, जदों नबी आए तो उदों वो उम्मती नहीं सन आज़ू सल्लम दे? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? नहीं मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू करनी है मेरे भाई। मेरा चैनल मैं इस टाइम इन्हां नाल गुफ्तगू कर रहा है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ स्ट्रीम ਚ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। हाँ नहीं मैं इन्हां वाले गुफ्तगू कर रहा, मैं इन्हां वाले गुफ्तगू कर रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜਰੀਲਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਫਾਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ। जी जी नेट ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। जी मैं मेरे भाई ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਲਿੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਗਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਟਾਈਮ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇ 295C ਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਹੋ, ਖਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਆ? ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ मैं तो ना गल करना चाहना। नहीं शमसुद्दीन साहब घबराओ ना, तुसी लोगों नू गलत बयानी कर रहे हो मेरे भाई, मेरे मोहतरम। तुसी हुण लोकां नू, मैं तुहानू मिसाल दे रहा, मैं सुनने वास्ते नहीं फोन कीता, मैं सुनने वास्ते फोन नहीं कीता, मैं तुहाडी गलत बयानियां लोकां नू दस्सण वास्ते फोन कीता है, ठीक है? अच्छा हुण मेरी गल सुन लो ना आराम नाल। तुसी हुण ये गल कीती कि तुहाडे नजदीक ना हुण टाइम ज़ाया हो गया मेरे भाई, हुण टाइम ज़ाया हो गया है मेरे भाई। ना मैं तुहाडी गलतियां दस्सण लगा तुहानू। ना शमसुद्दीन साहब, मैं तुहाडी गल चुप करके सुनिए, हुण मेरी गल चुप करके सुनो। लो जनाब, प्यारे दोस्तों सारे देख लो मेरे भाईओ, ए शमसुद्दीन साहब दा हाल जे, वो तुहाडे सामने जेडे झूठ बोल रहे सन। मैं मैं तुहाडे नाल गल करनी है शमसुद्दीन साहब, मैं तुहाडे नाल गल करनी है। अच्छा शमसुद्दीन साहब हुण कह रहे सन, मैं तुहानू पहली गल दसदा,
اچھا او بھائی میرے میری غلطی سن لو ہوں شمس الدین صاحب میری غلطی سن لو اچھا میرے بھائیو میری گل سن لو نہیں شمس الدین نہیں ہاں شمس الدین صاحب میری اچھا میرے بھائیو انہوں نے شمس الدین صاحب نے ہونی تو نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گویا یہ پہلے امتی نہیں سن انہوں نے جھوٹ بولیا دے غلط بیانی کیتی ہے اب میرے کو حوالے پے نے اعلیٰ حضرت دے جڑے ہگے نے اعلیٰ حضرت بریلیاں دے ہاں جی انہوں نے اب بھائی جان میری گل تو سن لو کتاب ہے نا جڑا پیش کیتا گیا نقشہ بنایا کشمیر والی ٹھیک ہے جی لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس اور یوز اسد کے نام سے مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام نے 3 نام اور دسے مرزا صاحب نے اچھا بزرگوں مرزا تو کہہ دے رہے یا چلتے کھاتے کہ شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جی یا تو پیچھے غور کر لینے ہیں جی اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جی ٹھیک ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا جی اور شہزادے کے لگ سے پتہ چلا تھا شیعوں نے مجھے کتاب بھی دکھلائی جی جس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ نام ہے ٹھیک ہے بابا جی وہ کتاب ہے علامہ باقر مدرسی شیعہ ہے نا جی کیا کتاب جو ٹھیک ہے اتنے بھی نام لکھا ہے جی میں نے گل سنی علامہ باقر مدرسی جی ٹھیک ہے ایک کتاب ہے جی اس کتاب میں بہت سا قصہ جی بصفحہ 119 ابن بابویہ جی اور کتاب کمال الدین و تمام النعمت کے حوالے سے لکھا ہے جی کی لکھے کمال الدین و تمام النعمت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شیخ صدوق جو نے ابھی شیعہ نے ٹھیک ہے جی لکھا لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قسم ہے ٹھیک ہے لکھا لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قسم ہے ٹھیک ہے لکھا لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قسم ہے ٹھیک ہے صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا جی اور شہزادہ تھا جی اور کشمیر میں آیا اور اس شہزادے نبی کے مزار کا پتہ یہ ہے کہ فلاں جامع مسجد کوچہ میں آ گئی یہ مزار آئے گا کہ کرتے کرتے پوری انہوں نے محلہ خان یا لکھ چلے ہیں وہ مزار آ گئی پڑھنا چاہتے ہو پہلے سبق میرے بھائیو شمس الدین صاحب اس کے بعد ایک لمبی کہانیاں اور شوشے اس فیملی کو اور احمدیوں کو سناتے رہے وہاں کوئی 20 کے قریب افراد موجود تھے اگر آپ نے ان کی یہ کہانیاں سکپ کرنی ہوں تو اگلے 15-20 منٹ سکپ کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جواب شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس لیے ان کی یہ کہانیاں یہاں پر شامل کر دی ہیں تاکہ ہم آپ کو یہ دکھلائیں کہ کس طرح سے یہ جو مجاہد ختم نبوت ہیں یہ خود ہی جھوٹ گھڑتے ہیں خود ہی شوشے گھڑ لیتے ہیں اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اچھا مرزا صاحب نے یہ ذکر کیتا ہے کہ شیعہ دی 2 کتاب نے ٹھیک ہے جی پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے راجے کی گھر جی نے والا ایکچولی انہوں نے ایک انگریز کا بھی ذکر کیتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا مگر دیکھو صاحب کتاب من کرتا ہے کہ یہ سوال نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا جی یہ مطلب ہے شہزادہ سی یوز اسد سی یہ عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے کنفرم ہو گیا اگر کسی جو بات سمجھ نہیں تو بالکل جی مرزا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوز اسد نامی بندہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے حقیقت ہوگی جی لو جی کتاب اچھا جی
روحانی غذا جلد نمبر 18 جی پتہ نہیں کتاب ٹھیک ہے ایک کیا کتاب کی لکھا ہے صفحہ نمبر 245 جی ٹھیک ہے جی 80 الخدا دیکھنے ہیں جی 300 بھی چلے گئے ہیں 200 میں پہلے پیچھے جی اے الخدا چل ٹھیک ہے جی جی ہم سے شروع سے پہلے دیکھ لیجیے الہدا وابصراتم لمن یرا جی ٹھیک ہو گئے جی چل ادھر نام اے نہ کرنا کتاب رکھنا جی کیا کتاب ہے عربی جی اے جناب ترجمہ چھاپا ہے اردو جی ٹھیک ہے ایسا ہے کہ مطلب ترجمہ چھپے نے جی مسیدہ بھی چھاپ چکے ہیں جی کل سے کتاب جماعت میں ترجمے چھاپ چھپا ادھر سارا اچھا جی ادھر صفحہ نمبر 261 اسی دیکھنے ہیں ذرا جی 261 یا 361 میں دیکھنے دیکھ نہیں ہے اردو سے 361 دیکھنے کہ الخدا چل رہی ہے جی آگے جانا اچھا جی ذرا غور کرنا سارے دوستوں نے کہہ اے عربی عبارت جی ومنها کتاب شمی اکمال الدین جی اے بھائی اکمال الدین ٹھیک ہے میرا اندازہ ہے جن نمبر ادھر کی دکھایا اکمال الدین جی ادھر کی بھی دکھایا جی جی ایک منٹ کے بعد شکور بھائی کشمل جی صحیح لگی دیکھو اے وہی کتاب ہے الہدا جی جی بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے تو ترجمہ کرنا ہے سب کا کٹورا جی ٹھیک ہے ہزار ہزار علاقوں کا کشمیر ہے کشمیر سے آئیں گے جی پیش کر رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی قبر ہے جو شہادت ہے اور اس کا نام یوزی آ سکتا ہے ٹھیک ہے بس اس سے پوچھ لے جو دلیل کا طلبگار ہو یا طالب ہو اور وہاں کے عام لوگوں کا یہی مشہور ہے کہ اس کا اصل نام عیسیٰ صاحب تھا ٹھیک ہے اور وہ نبیوں میں سے تھا اور 1900 سال پہلے اس نے کشمیر کا ایسے کہ 1900 میں ذکر ہے نا تو پہلا 1900 اس کا آ گیا ٹھیک ہے آگے چلے گئے جی آگے چلتے چلتے ان میں سے ایک کتاب کا نام اکمال الدین ہے اور دیگر بہت سی مشہور کتب میں نے عیسائی کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ یوزی آسد مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلتے چلتے مرزا صاحب کہتے ہیں مزید 12 مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مزید 12 یوزی آسد اپنی نام انجیل رکھا ہے جی اور عیسیٰ اور صاحب کتاب صاحب انجیل صرف عیسیٰ بس وہ سچ دائر ہو گئے جی دیکھو جو میں نے سچ دسیا جی تو دائر ہو گیا انہوں پڑھ لیا سستا باتوں میں چھڑ دے جی اس کے بعد مرزا صاحب ایک سال رائے دے رہے ہیں کہ اگر تجھے تفصیل چاہیے جی جو قرآن دن کتابی نام پڑھ لو ایسا کون تم مسلم کر رہے ہیں ایسا ہم کرتے ہیں ایسا کرتے پہلے ٹھیک ہے ان دونوں کتابوں کے بند کر دی جی اور صاحب صاحب نے دیتی تھی کہ کتاب دی ایک منٹ تفصیل چاہیے جی اس شہادت یوزی آسد دی جی اس کتاب کو پڑھو کون کہہ رہے ہیں ہوں یہ کتاب سارے کول موجود ہے ٹھیک ہے اصل اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی یوزی آسد کا قصہ جی اچھا جی جب وہ بادشاہ سامنے حاضر ہوا اتوں ایک قصہ شروع ہوا بات چل رہی ہے جی اچھا کس شروع ہوگا جی
اے بادشاہ کا قصہ دسیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس پہ چلتا آ رہا ہے بادشاہ کی مست حالت۔ سب تو پہلے قصہ کی تو شروع ہو رہا ہے، بیٹا تیری کتنی عمر ہے؟ 13 سال۔ بیٹا ادھر آؤ، کتنے میں پڑھتے ہو؟ 8ویں میں۔ انگلش میں بادشاہ کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ چلو اردو میں بتاؤ کیا کہیں گے؟ شہزادہ۔ اس کے بیٹے کو بادشاہ کے بیٹے، اور بادشاہ کی بیٹی کو شہزادی، اور بادشاہ کی بیوی کو ملکہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ باتیں تو بچے کو پتا ہوگا جو پڑھتا ہوگا نا، کہ شہزادہ کون کہلائے گا؟ جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا۔ اس لیے قصہ شروع ہو رہا بادشاہ تو پہلے جی کہ ایک بادشاہ سی جڑا مملکت ہندوستان سی، ٹھیک ہے جی، بیان کیا فلاں 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 نے ہم سے کہ مجھ تک خبر پہنچی کہ مملکت ہندوستان میں ایک بادشاہ کثیر لاؤ لشکر اور وسیع مملکت پر حکومت کرتا تھا، جس کی حیبت رہا کہ دلوں پہ غیر معمولی تھی، خواہشات نفسانی کا دل دادا تھا، دنیا کے ہر عملے نشائستہ سے محبت کرنے والا تھا اور بہت زیادہ خوشامد پسند تھا، اور لوگ بادشاہ کی پوری ہسٹری کھانے پہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جو ہے ایک گل کے جا کے لکھی کہ بادشاہ نرینہ اولاد نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، بادشاہ نرینہ اولاد کوئی نہیں سی، ہر ایپ وہ موجود سی، ٹھیک ہے جی۔ اے بادشاہ کا قصہ چلتا جا رہا ہے، اے سارا کچھ پڑھ سکتے ہو دل کرے، ٹھیک ہے جی۔ ایتھے آگے اگے اے لکھا جی بادشاہ کا صاحب اولاد ہونا، ٹھیک۔ ہوں بادشاہ سنو، اسی زمانے میں بادشاہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جبکہ وہ اولاد نرینہ سے مایوس ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بچہ حسن و جمال ضیافت میں ایسا تھا کہ انسانوں نے ایسا بچہ پہلے نہیں دیکھا۔ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا، قریب تھا کہ وہ خوشی کی زیادتی سے ہلاک ہو جاتا۔ اس کے خیال میں یہ عطا یعنی بچہ تھا ان بتوں کو تھی جن کی وہ پرستش کیا کرتا تھا۔ بس لوگوں نے جو کچھ گھروں میں تھا مندروں پر نشاور کر دیے، لوگوں کو 1 سال تک خوشی منانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام یوز اسف رکھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام یوز اسف رکھا۔ کس نے؟ بادشاہ نے۔ بادشاہ کا پوتر ہے تو شہزادہ کہلائے گا نا، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب نے بھی کتاب لکھا شہزادہ یوز اسف۔ اچھا جی، ہوں قرآن پاک آ گیا، سورہ مریم اللہ کی فرما رہے ہیں، جب فرشتہ آیا حضرت مریم کو، اس نے کہا کہ تجھ سے رحمان، حضرت مریم نے فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ آگے 20 نمبر آیت فرمایا، اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا محض ایک LG ہوں اور تجھے ایک پاک خوب لڑکا عطا کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، کنفرم ہے۔ کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ، اللہ دا قرآن، اللہ دا نبی، سارے مسلمان گواہی دیندے نا۔ ایتھے یوز اسف کون ہے؟ ایک کدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن سکتا ہے؟ اگر جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام بناوے تو سب تو پہلے کدے خلاف جائے گا؟ اچھا، ہوں مرزا صاحب نے اپنی بہت ساری کتابیں یوز اسف کا قصہ لکھا ہے، بلکہ مرن تک انہوں نے۔ السلام علیکم شمس الدین صاحب، شمس الدین صاحب، شمس الدین صاحب، بات ہے ثابت کی کہ یوز اسف جنہوں علیکم عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں ایڈی وڈی زیادتی کر رہے ہیں، وہ بندہ کون ہے؟ ایک بادشاہ کا پتر ہے، اور وہ بادشاہ جڑا دلداش قسم کا آدمی ہے۔ مطلب اگر اسی مرزا صاحب کی گل مان لیے کہ نوز باللہ نوز باللہ اے بادشاہ نو سانو حضرت مریم کا خامد مننا پے، ٹھیک ہے۔ اگے چل رہے ہیں، سنو ہوں بادشاہ نے جو دیکھا کہ انہیں بیٹا اللہ دیتا ہے، انہیں نجومیاں کٹھا کیتا۔ اج بھی نجومی انڈیا پنڈت کہتا نا کنڈلیاں چھوڑنی ہے پیچھے کہتے نجوم، اور ملک کے تمام علماء نجومیوں کو طلب کیا تاکہ بیٹے کے زیچہ تیار کریں۔ تمام نجومیوں نے بڑے غور و فکر کے بعد بتایا کہ یہ عرض ہند و شرف اور منزلت میں اپنے زمانے کے ہر بچے سے بلند تر ہوگا، لیکن ایک شخص نے کہا نہ صرف شرف و منزلت و فضیلت دنیا میں ہم اس کے لیے پاتے ہیں، بلکہ شرف آخرت میں بھی وہ میرے حساب سے دین اور دیانتداروں کا امام ہوگا، ٹھیک ہے، اور درجات آخرت میں فضیلت کا حامل ہوگا۔
یہ بعد بادشاہ نے جڑی گلاں کیتیاں سارا کچھ ایک مکان خالی کرایا. دیکھو بچے کے لیے شہر میں ایک مکان خالی کرایا گیا. یعنی کہ میں کہاں کہ میں اپنی طرف گل کرنا سانو سارے نبیوں کا پتا ہے نہیں پتا نا. اگر میں تمہیں کہا کہ اے بندہ اگے جا کے یوز اصف نبی بن جاتا ہے جی, اگر میں گل کرا کہ نبی بن جائے جی کیا عیسیٰ نہیں بن سکتا؟ نہیں سن میری گل اس میں دیکھ لو. اگر نبی بھی بن جائے فار ایگزامپل کیا عیسیٰ علیہ السلام بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا. کبھی بھی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ بات موجود ہے جی. اچھا اچھا اے پورا قصہ تسی دیکھو کیڈا لمبا. پھر اگے چلدا ہے اینو ایک ملدا ہے حکیم. اے حکیم کو دین سکھدا ہے. اللہ کی فرماندا ہے عیسیٰ علیہ السلام دین کنے سکھایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اے کن کو سکھ رہے ہیں چھوڑ دیو بابا جی کرمانے والے تسی چھوڑ دیو. شہزادے اور یوز اصف کی حکمت شہزادے جو ہے جڑی کمال نو اقرار کرو تو بابا جی سن لو ایک منٹ بابا جی کے چل رہے اگر سنو میری ایک منٹ یار مینوں تے گل کرن دے اگر میری گل پوری ہو رہا ہے. میں دیکھو شہزادہ تے بلوہر حکیم بلوہر دا جی قصہ چل رہا ہے جی. اس کتاب کا نام کی ہے جی مرزا صاحب نے کی تفصیل پڑھنی ہے. اب مرزا صاحب نے جو سانو اس بنے لایا تو مرزا صاحب نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی پڑھی ہوئی. اچھا میرے ذرا قصہ دیکھ لو اینڈ کتنے ہو رہا ہے. ایک منٹ کر دو بس جی جی. ایتھے دی شادی بھی ہوئی جی ٹھیک ہے. جب کہ حدیث نہیں کہندی عیسیٰ ابن میں دنیا نزول فرمان گئے تو پھر وہ شادی کریں گے. اچھا آگے چلو آگے چلو آگے چل تھوڑا جا کے چلنا دیکھو ایتھے میں تانوں کیڑا اہم ایک اہم تانوں پوائنٹ صرف بول کر رہا. بادشاہ نوں اپنے والد دی یاد آئی ٹھیک ہے انہیں پیغام بھیجا. ایتھے بادشاہ دے جڑے والدین نے وہ بھی مسلمان ہو جی ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ دی والدہ تے پہلے ہی اللہ دی دیندار خاتون سی قرآن گواہی دیندا نا اچھا جی اگے چلتے ہیں. وہ فکر آ جائے جتوں مرزا صاحب نے پوری کہانی کے لکھی یوز اصف جی. پھر وہ زمین وہ سر زمین سلابت سے چل کر بہت سے مختلف شہروں اور بستیوں میں تبلیغ دین کرتا ہوا سر زمین کشمیر پہنچا. اگر توجہ ادھر کرنی ہے بیٹا توجہ ٹھیک. پھر وہ سر زمین سلابت سے چل کر بہت سے شہروں اور بستیوں میں تبلیغ دین کرتا ہوا سر زمین کشمیر پہنچا. کون پہنچا؟ بادشاہ دا پتر شہزادہ ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے بھی کشمیر پہنچایا نا. پھر خبر آگے سنا. اور پھر اس نے وہاں کے مردہ دل بشندوں کو اثر نو حیات بخشی یعنی انہوں نے دین میں تبلیغ کی تھی. اس دوران اس کا انتقال ہو گیا اور جسمانی حیات کو چھوڑ کر نور کی طرف پرواز کر گیا. اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے شاگرد ایابت نامی کو بلایا. اور مرزا صاحب نے اپنی کتاب کا جنہوں نے ذکر کیا جی اس کتاب کا بھی جی میں لیا آتا. اچھا جی یہ صفحہ نمبر ہونا تھوڑے سامنے کرنا جی 361 یوز اصف جی قصہ بلوہر اور یوز اصف ذرا تفصیل کے ساتھ جی. ابن بابلیہ جی پڑھا نا فضلہ جلد نمبر 13 سے پڑھا ابن بابلیہ جی پڑھے نبی جان پڑھو جی کوئی نہیں میرے کھولو میں کھول اس لیے بنائی سی بند نہ ہو. چلو کوئی نہیں ماشاءاللہ. کیا دیکھو جی ابن بابلیہ پڑھے جی ٹھیک ہے. کیا کی لفظ دیکھیے ابن بابلیہ ٹھیک ہے جی اوکے. کیا کتاب ہے انہوں نے جی بالکل صحیح ہے. دونوں کتابیں اپنی لائبریری کے میں بالکل بتانا چاہتی ہے ورنہ کہیں پتا کہ جانا نے جی ابن باخر لکھیا سارا کہ بادشاہ اتنا سی لاؤ لشکر رکھتا سی سارا کچھ سی لیکن اولاد مرینا نہ رکھتا جی. وہی جو قصہ پڑھے ہے میرے تو دو کتابوں کا نام لیا میں دو ہی پیش کرنی ہے ٹھیک ہے. اگے چلے پھر اگے وہی آ گئے. اسی زمانے میں بادشاہ کے فرزند نرینا تولد ہوا. اتنی مسرت ہوئی کہ قریب تھا کہ برگ ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ بتوں کی دعا کرتا جی انعام ہے ملک کا افسانہ جنہیں تو شہر میں ختم کر دیا گیا. لوگوں کو ایک سال تک خوشی اور عیش و عید کا نشاط کا حکم دیا گیا. فرزند ارجمند کا نام یوز اصف رکھا ٹھیک ہے. بادشاہ کا بیٹے کا فرزند کا کی نام ہوا ٹھیک ہے جی. اور مرزا صاحب کہتے ہیں یوز اصف کشمیر سے خبر جنہوں نے کتبہ لگا یوز اصف کا مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کتبہ لگا یوز اصف وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے. اور میں دوستو عیسیٰ علیہ السلام نے مرزا صاحب کا کام اس کی بات کسی امید ہے اگر مرزا صاحب کو اللہ نے خبر دیتی ہے ٹھیک ہے کہ جماعت احمدیہ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਜੀ ਇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم السلام علیکم جی 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 نہیں نا 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 جی السلام علیکم اسپیکر آن کرو بھائی جان اسپیکر آن کرو۔ السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اچھا جی 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 میں سن لیا بڑا مزیدار بیان سے جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی شہزادہ یوسف اعظم کے متعلق اس بادشاہ کا پتر ہے اور ساری انہاں نے صاحب کی جڑی روحانی سائنس جلد نمبر 17 تے ذکر ہے جی 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 اچھا جی جی میں بڑا سادہ جا جواب دے رہا نا، میری گل سن لو جی۔ السلام علیکم۔ گل ہے کہ شمس الدین صاحب نے مرزا صاحب دی کتاب پڑھی، مرزا صاحب دی کتاب دا فکرہ بھی پڑھیا، پر انج پڑھ کے جدہ انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہے جی۔ جننے بھی قصے شمس الدین صاحب نے اس کتاب چوں پڑھ کے سنائے، انہاں سارے قصہ دے بارے چ مرزا صاحب دا انہاں نے فکرہ پڑھیا، مرزا صاحب نے لکھیا ہے لیکن وہ بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ لکھا لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ ٹھیک ہے لکھا لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ ٹھیک ہے لکھا لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن وہ بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ ہن گل ہے شمس الدین صاحب کہ جدوں ہاں گل ہے شمس الدین صاحب کہ جیڑی گلاں نو مرزا صاحب خود لکھ گئے کہ وہ باقی ساریاں گلاں لغو اور بیہودہ قصے نے، انہاں گلاں نو اس کتاباں نو پڑھ کے ان لغو اور بیہودہ قصیاں نو پڑھ کے تسی یہ کہو کہ جی اس کتاب وچ تے دا باپ بھی موجود ہے، اس کتاب وچ تے فلاں بھی موجود ہے، تے کتاب قرآن وچ تے نہیں ہے گا باپ۔ او بھائی میرے مرزا صاحب نے تے شروع چ لکھتا لیکن وہ بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ پوری کتاب وچوں مرزا صاحب نے، میں تمہیں دسدا ہوں، تانوں اردو نہیں سمجھ آندی شمس الدین صاحب، میں تمہیں دسنا کی یہ مطلب ہے۔ مرزا صاحب نے صرف، میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، مرزا صاحب نے اس پوری جو بیان دیتا ہے وہ صرف ایک چیز جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 مرزا صاحب نے واضح لفظ لکھا ہے ہاں جی کہ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ کسی نبی کی قبر ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا بالکل اور شہزادہ کے لقب سے مصروف تھا۔ بالکل شیعوں نے مجھے ایک کتاب دکھلائی جس کا نام عین الیات ہے، شیعہ نے دکھائی۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، گل دے سوچنا نہیں کہ بالکل کتاب کون دکھانا ہے پہ، شیعہ دکھا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی پھر اس کے بعد اس کتاب میں بہت سا قصہ ابن بابویا اور کتاب کمال الدین اور اتمام نعمت کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے بالکل اے دے کام دی گل جیڑی مرزا صاحب نے اوتھے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے شمس الدین صاحب محترم کو حضرت صاحب تے ملوث کر دینے کہ حضرت صاحب او شہزادہ یوسف اعظم نو میری گل سنو پذیر رہا حضرت صاحب نے شمس الدین فراڈ کتنے فراڈ ہے۔ ہاں جی اے جے فراڈ اچھا گل سنو میں اگر بولوں اگر اچھا جزاک اللہ گل یہ ہے جی 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 ڈاکٹر صاحب ایک کام کرو جی 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 فرماؤ ڈاکٹر صاحب، میں ریکارڈنگ میں جانا ذرا تسی فکرہ دوبارہ کرو کہ سارے لغو اور بیہودہ قصے نے۔ جی جی ذرا تسی نا مینوں آڈیو کر دیو، میں جناب کر دینا۔ جی جی پتہ ساڈی سٹریم وچ مرزا صاحب دی کسے بات دے اوتے
ਤੌਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਵੀ ਰਗੜੀ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਛੱਡੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ 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 ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੋ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੋ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦੀ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੀਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਓਏ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ मिर्जा साहब जिन्ना गल्लां नू खुद कह रहे ने कि लेकिन वो बेहुदा और लगब किस्से हैं ठीक है एक मिनट मेरा वक्त है मुझे नहीं बोलना हाँ बिल्कुल 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 ठीक है जी 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 रिकॉर्डिंग लाना जी डॉक्टर साहब की आवाज में तो फिर वीडियो बनानी ना जी जी जरूर जी डॉक्टर साहब हाँ जी अच्छा गल है मेरे भराओ कि मिर्जा साहब ने ये तहरीर लिखी और उस तहरीर दे नाल ही बहुत ही अहम एक फिक्रा लिखिया कि ए गल जेड़ी है वो ठीक है इस पूरी किताब विचों यानी यूज आसफ के बारे में जेड़ा ये बयान किया जाता है कि कश्मीर के अंदर ओदी कबर है ठीक है सिर्फ इस गल नू मिर्जा साहब ने इस किताब विचों लिया क्यों लिया सुनते लो ना ओ भाजी सुनते लो ना सबर कर लिया करो डरते तुसी रहे हो ओ भाईजान डरते तुसी रहे हो मेरी गल ते खत्म करन दो अच्छा गल सुनो अच्छा हुण जनाब गल है कि जिस तक मैं हुणे तहरीर के बारे गल करांगा और एक बहुत ही अहम गल उस तो बाद करांगा मेरी गल पूरी सुन लेना जिथे तक मिर्जा साहब की इस तहरीर का ताल्लुक है मिर्जा साहब इस तहरीर मुख्तलिफ शवाहिद बयान कर रहे हैं कि फलां गल तू ये साबित होंदा है कि कश्मीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी कबर है ठीक उन्हां विचों एक ए जिहड़ी किताबां ने इन्हां दे विचों उन्होंने ए गल लई है सिर्फ ए गल लई है कि यूज आसफ के नाम से एक किस्सा उन्होंने लिखा जिहदे बारे च आंदा इस किताब इन्हां किताबां दे अंदर कि उस शख्स की कबर कश्मीर दे अंदर है बाकी और सुनते लो ना यूस आसफ में दसते रहे ना ठीक है शहजादा यूस आसफ ठीक है अच्छा बिल्कुल बिल्कुल शहजादा यूस आसफ जिन इन्हां किताबां ने एक बयान किया कि उस शख्स की कबर जिहड़ी है कश्मीर विच है मिर्जा साहब फरमांदे ने कि ए जिहड़ी गल है ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ लेकिन वो बेहुदा और लगव किस्से हैं मिर्जा साहब इंपॉर्टेंट गल की है अहम गल मिर्जा साहब जिन्ना किस्सियां दे बारे कह रहे ने कि बेहुदा ने मिर्जा साहब जिन्ना किस्सियां दे बारे कह रहे ने कि लगव ने मेरे भाइयों शमसुद्दीन साहब उन्ना किस्सियां नू ला रहे ने और इस तरह कह रहे ने कि गोया मिर्जा साहब उन्ना किस्सियां नू मनदे सन मिर्जा साहब ते कह रहे ने लगव ने मिर्जा साहब कह रहे ने बेहुदा ने बहुत इंपॉर्टेंट गल दूसरी गल एक तुसी नोट करो देखो अगर कोई नबी कश्मीर के अंदर दफन नहीं है तो क्या इसमें साबित हो जाता कोई नबी जिंदा अगर कोई नबी पाकिस्तान के अंदर दफन नहीं है या अरब के अंदर दफन नहीं है तो इसको क्या साबित हो जाता कोई नबी जिंदा नहीं साबित होता उसकी मैं क्यों कह रहा सब तो पहले असी देखना है कुरान पाक की कहता है
कुरान पाक के मुताबिक ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ नहीं 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 मैंने मिडल नहीं बोलो मिडल नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਆਸਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ जी जी मिर्जा साहब ने अगर तुसी इस किताब के बारे गल करनी है मिर्जा साहब ने इस किताब के अंदर जेड़ी चीज नू लिया है ओनू बाकी शवाहिद दे नाल जदों मिला के देखिए तो वो गल साबित होंदी है ठीक है इस वजह तो मिर्जा साहब की गल बिल्कुल ठीक है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਾਲੋ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰਦਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਤੇ ਲੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ अच्छा मिडल हाँ मिर्जा साहब मैं नहीं किया मेरे भाई मिर्जा साहब ने किया है ओहो मेरे भाई ओ भाईजान हाँ ओहो मेरी गल सुन लो ना हुन सबर कर लो 2 मिनट मैंने बोलन दो अच्छा दोस्तों देखो दोस्तों इन्होंने को चुप रहो मैंने बोलन दें दोस्तों इन्होंने को मैंने गल करन दें दोस्तों इन्होंने को मैंने गल करन दें शमसुद्दीन साहब मौजू तब्दील नहीं होगा शमसुद्दीन साहब मौजू तब्दील नहीं होगा शमसुद्दीन साहब मौजू तब्दील नहीं होएगा शमसुद्दीन साहब मौजू तब्दील मौजू हयाते ईसा है आज साडा मौजू हयाते ईसा मेरे भाई अच्छा मेरे भाई अच्छा गल सुनो अच्छा एक और गल मैं तुहानू दस देवां मेरी गल सुन लो शमसुद्दीन साहब भाइयों मेरी गल सुन लो जी सलाम हाँ जी शमसुद्दीन साहब लोगों नू सुन हकीकत जानन लो शमसुद्दीन साहब हुन मेरी गल ते खत्म होन दो और मेरी गल ते खत्म होन दो शमसुद्दीन साहब शमसुद्दीन मेरी आवाज आ रही है नहीं अरे भैया मजे की बात यह है कि शमसुद्दीन साहब को जब इनके इस चैलेंज वाले शोशे का जवाब हमने हल्का सा ही अभी दिया था तो शमसुद्दीन साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया और इन्होंने वहां पर मौजू को ही तब्दील कर दिया और ये जो मुनकरीन हैं शमसुद्दीन साहब जैसे ये इनकी यही कोशिश हुआ करती है कि जैसे ही ये एक मौजू पर फंस जाएं इनके झूठ लोगों के सामने आश्कारा हो जाए तो ये फौरी तौर पर उस मौजू को छोड़कर किसी और मौजू की तरफ दौड़ लगा दिया करते हैं और यही प्यारे भाइयों शमसुद्दीन साहब ने उस दिन भी किया यानी ये जो हम लाइव गुफ्तगू आपको सुना रहे हैं हर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पकड़ हुई और इन्होंने उस मौजू से दौड़कर किसी और मौजू को वहां पर शुरू करके झूठ फैलाने की कोशिश की उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर इनको जब नाकामी हुई तो फिर इन्होंने वहां से निकलने की यीशु की तमाम पेशगोइयों में से जो ईसाइयों का मुर्दा खुदा है एक भी पेशगोई उसकी
پیش گوئی کہ ہم اللہ کا مدد ثابت ہو جائے تو ہم ہر تاوان دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. کرتے کرتے مرزا صاحب کے چند کے لے کے آگے نے مرزا صاحب کہتے ہیں ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت کی وطن کی بات کہا جاتا تھا, اپنے نفس کے جذبات سے روک نہیں سکتے تھے, مگر میرے نظر آپ کی اطاعت آگے کرتے بتا رہا ہوں. یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی. کہنا ذکر کر رہا پیچھے کی لکھے مگر میں پوری پڑھ رہا. اور نہایت شرم کی یہ بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا موضوع ہے, انجیل میرے پڑھا ہے نا کہ سارے انجیل کون سی عیسیٰ. ٹھیک ہے. انجیل آتی ہے کہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی انجیل لکھی ہے وہ کتنا چوری کی تھی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو کیا نبی کتابیں چوری کر دیں؟ نبی دن تو کتاب اللہ تعالیٰ کر دیں, نبی کتابیں لکھتے ہی نہیں. اچھا میرے کو لکھا ہے تالمود سے لکھو چوری کا حکم موٹا کر. اچھا پھر ایسا ظاہر کیا گویا یہ میری تعلیم ہے, لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی کون سے زندہ ہے. مطلب کتنے ذکر ہو رہے ہیں, سادہ تو نہیں ہو رہے نا. اچھا آپ نے شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم میں انہوں نے کھا سکے کا رسوخ حاصل کریں, لیکن آپ کی بیجا حرکت سے عیسائیوں کی سخت رسوائی ہوئی. اور پھر افسوس یہ تھا کہ ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے تورات کو سبقن پڑھا. ٹھیک ہے. کون استاد؟ یہودی. ٹھیک ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ انہوں نے کہ انہوں کتاب و حکمت تورات انجیل کی کتنے دی تھی؟ میں دی تھی. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. میں کیا بزرگوں مینو اگر کچھ تھوڑی زیادہ ٹائم دے دو نا تہاڈا ہی ٹائم بچ جائے گا, میرا بھی بچ جائے گا. میں شمس الدین صاحب نال ذرا گل کر لواں, تسی اگر چپ کر. ہاں جی تسی آرام نال سنو, آرام نال سنو. جی ہاں جی شمس الدین صاحب لوگ بزرگوں سن رہے ہو نا میری گل؟ ٹھیک ہے. اچھا اے پیارے دوستو, شمس الدین صاحب نے ایک حوالہ پڑھیا مرزا صاحب دا, جہدے مرزا صاحب نے شروع ہی لکھا ہے جو عیسائیوں کا خدا ہے. ٹھیک ہے. عیسائیاں دے خدا دے بارے وچ مرزا صاحب نے گل کیتی. کیوں عیسائی اس زمانے وچ کیونکہ ہندوستان وچ اور نہیں ٹائم نہیں لایا تہاڈا ٹائم میں لوکاں نوں سنا رہا جنہاں تسی گمراہ کرن آئے ہو. بھائی صاحب اے ہن بزرگوں میں بزرگوں اے شمس الدین صاحب دے بہت وڈے اے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب دا کلام سن لو حضرت عیسیٰ دے بارے. ٹھیک ہے سنو کہندے نے. اچھا سنو اے ہن جی اے ثناء اللہ امرتسری صاحب سنو کی کہندے نے. بزرگوں میری گل سن لو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی مینو نہ گل کران دو نا, دوڑتے کیوں نے, جان کیوں نہیں کر رہی ہے. ہاں جی نہیں شمس الدین صاحب میری گل سن لو. ڈرو نہیں شمس الدین صاحب ڈرو نہیں. اچھا میری گل سنو. ہاں جی السلام علیکم. اچھا جی میں جواب اس طرح دینا کہ مرزا صاحب نے 23 سال تو زیادہ عرصہ کھڑے ہیں, لیکن اللہ نے لائی لے جانا سمجھ سے کم ہے. مرزا صاحب تو پہلے ایران کے اندر ایک بہاول نامی بندہ ہوا دعویٰ کیا مسیح موت بول رہا اچھا کچھ شخص نے 1800
سو تریٹ دعویٰ بالکل جی دعویٰ السلام علیکم. السلام علیکم. 1863 بندہ دعویٰ کرتا ہے اور 1892 بندہ جا کے مارتا ہے. کس طرح بات ہے تو وہی موت مارتا ہے مارنے مارتا نہیں پتا مقصد ہے اچھا جی اس بندے نے دعویٰ کیا 1863 اس کو 10 سال پہلے نے دعویٰ کیا کہ میرے نام اللہ ہم کلام آج بھی فرقہ موجود ہے ہوں کیا اس سے بہاولہ رانی جن بار کی دنیا کے مذہب چل رہے ہیں سارے پاکستان کے سینٹر موجود نے 1863 جس بندے نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح بہت ہے میں وہی مسیح ہے جنہاں پہلے بڑے آ چکے ہیں. مرزا صاحب نے 1891 دعویٰ کیا ہے مسیح بہت ہو. مرزا صاحب نے دعویٰ کرنے وقت نہیں ہے بتا دیا کہ موجود اور میں جو 63 کو لے کے بانے والا کتنا سال ہوتا ہے 28 سال بنتا ہے. اس بندے نے میرا رسالہ میں کتاب رکھی ہے تذکرہ بنا رکھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑی تذکرہ علم آہار مشہور کروایا بدر مرزا مولانا نصاری عزیز. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے تیرے انعام اور تیری بنی میں اور تیری دعائیں درجہ کاروں میں پہلا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا ایک دار مرزا صاحب کا ذکر ہے یہ دکھائیے تو دیکھو مرزا صاحب نہیں تو دعوے دار لوگ کہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں دکھائی کیا آئیں گے تو منن یا نہ منن بات مانتی نا صاحب اسی طرح اے بہاولہ رانی کے صحیح نازل ہوئی ہے پڑھو کی لیے. السلام علیکم. جمع ٹھیک ہے سنیے دوستوں اس بندے نے مرزا صاحب نے جب ਅਸੀਂ پڑھنے ਆ ایک سائڈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. کیا اے نام بڑا ہے مرزا صاحب نام بڑے بڑا ہے اللہ لگایا ہم نے قائم رہا بلندی صاحب نے کھائی پر دنیا بھی ہے سال سرکار کی آیت کتنے گئی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 السلام علیکم. جی ہاں جی ہاں جی جی اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راشا محترم اپنا جناب عزت پاک شمس الدین صاحب نے فرمایا ہے کہ بہاولہ نے جڑا بھائی مذہب دا پیروکار ہے وہ 1863 جو نے دعویٰ کیتا دعویٰ کر کے 1892 جو تبھی موت مریا ہے. میں نہ کہ قرآن کریم دی آیت سورۃ الحاقہ دی جی جی جڑی حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے خدا دی کرم نازل ہوئی جی جی سجاد بھائی میرے بالکل میں نہیں کی بغیر تسی کوئی لفظ کہو تے میں انہاں کہا جی بہاولہ نے 1863 تو لے کے 1892 تک کیتا کہ خدا نے 29 سال انہوں چھڑ چھڑیا. ہاں جی میں تانوں دسدا جی تسی بھی سچے قرآن پاک بھی سچا شمس الدین صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بہاولہ نے کدی بھی خود مسیح اور مہدی ہونے دا دعویٰ نہیں کیتا. اسی شمس الدین صاحب کولوں انہاں دی ٹیم کولوں بار بار بہاولہ دی تحریر وچ اصل حوالہ منگدے رہے ہیں. شمس الدین صاحب آج تک سانو اصل حوالہ بہاولہ دا دعویٰ نہیں دکھا سکے. بہاولہ دا دعویٰ خدائی دا دعویٰ سی اور جو سورہ الحاقہ ہے وہ خدائی دے دعوے دے بارے نہیں ہے. وہ اس شخص دے بارے سے جڑا الہام دے بارے ہے کہ مینوں خدا نے الہام کیتا ہے. جڑا خدائی دا دعویٰ کردا وہ تے ویسے ہی جھوٹا ہے.
شمس الدین صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. بہاؤلہ دا دعوی مسیح اور مہدی ہون دا نہیں سی. بہاؤلہ نے کدی بھی دعویٰ نہیں کیتا. اسی شمس الدین صاحب کو منگتے رہنے ہیں, شمس الدین صاحب نہیں دیندے. ٹھیک ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا دوسری گل میں تانوں دساں. شمس الدین صاحب نے ہونی یہ گل کیتی, گویا مرزا صاحب دے اوتے الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جیڑی یہ گستاخی کیتی ہے. شمس الدین صاحب نے یہ بھی تانوں لوگاں نو جھوٹ بولیا ہے. مرزا صاحب نے باقی جڑے اس وقت دے علماء سی وہ بھی عیسائیاں تو تنگ آ کے, کیونکہ عیسائی ادو حکومت سن, اتنے پادریاں نے مصیبت پائی سی, تڑا تڑ عیسائی کر رہے سن سارے مسلمانوں نو, ہندوؤں نو. باقی مسلمان علماء نے بھی عیسائیاں دی کتاباں دے اندروں جیڑی بائبل دی ایسی عبارتاں کڈ کے جیڑی عبارتاں حضرت عیسائیت نو غلط ثابت کردیاں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سچا ثابت کردیاں نے, انہاں نے او عبارتاں پیش کیتیاں انہاں دے سامنے. ٹھیک ہے, میں تانوں مثلاً ایک انہاں دے شمس الدین صاحب دے وڈے ہی نے ثناء اللہ امرری صاحب. ثناء اللہ امرری صاحب دا نام سنیا نا؟ وہ کہندے نے اپنے اخبار اہل حدیث کہندے نے لوکا انجیل دا نام دے, لوکا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت نے جو اس شہر کی بد چلن اور فاحشہ عورت تھی مسیح کا پاؤں دھویا, پھر اپنے بالوں سے پونچھا, پھر انہیں چوما اور ان پر عطر ملا. پھر کہندے نے ہن اپنا خیال ظاہر کر رہے نے مولوی صاحب, کہندے نے ظاہر ہے کہ اجنبی عورت بلکہ فاحشہ اور بد چلن عورت سے سر کو اور پاؤں کو ملوانا اور وہ بھی اس کے بالوں سے ملا جانا کس قدر احتیاط کے خلاف کام ہے. اس قسم کے کام شریعت الہیہ کے سری خلاف ہیں. کہتے ہیں بلکہ انجیل میں تو لکھا ہے کہ بیگانہ عورت تنگ گڑا ہے اور فحشہ گہری خندق ہے, وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے. مولوی ثناء اللہ امرسری صاحب اپنی اس تحریر دے مطابق حضرت عیسیٰ نو کی قرار دے رہے ہیں؟ بدکار. پھر وہ کہندے نے انجیل وچ لکھا ہوا ہے, کہندے نے کہ انجیل سے اس سے صاف معلوم ہوتا کہ کی لکھا ہوا ہے, یسوع نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا. کی مطلب مولوی صاحب فرما رہے ہیں انجیل دے مطابق, عیسائیاں نو آئینہ دکھا رہے ہیں, انجیل دے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نیک بھی نہیں سن. ٹھیک ہے, مرزا صاحب نے بھی وہی کام کیتا ہے, عیسائیاں نو انجیل دے کلام دکھا کے انہاں نو ملزم کیتا. کیوں؟ عیسائی ساڈے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے چ بد کلامی کرتے سن. انہوں نے کتاباں لکھیاں, مثلا رنگیلا رسول کتاب لکھی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بد کلامی کی تھی. ہن حضرت مرزا دیکھو آج کل دے زمانے یہ کہندے نے سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. ٹھیک ہے, آپ وسلم دے خلاف کوئی گل نہ کرے. مرزا صاحب نے جدوں دفاع کیتا تے بجائے تعریف کرن دے اے لوگ انہاں تحریراں نو مروڑ کے جی خدا تعالیٰ کے مسلمہ کے متعین مدت پوری ہو چکی تو فارس ایران میں سید علی محمد باب, امام مہدی, ٹھیک ہے, قائم آل محمد اور حضرت حسین علی بہاء اللہ, ٹھیک ہے, رجت حسین رجت مسیح کا ظہور ہوا. بڑی تعداد میں ساتھ کے متراشی جید علماء اور مجددین کے علاوہ ہزاروں لوگ ان پر ایمان لے کے آئے. مسیح موضوع ہوتا کرے صاحب کو اسی طرح خواب جی میں مرزا صاحب نے کیا نا اپنے آپ نو کہ میں خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں یقین کر لیا میں وہی ہاں. پھر مرزا صاحب کے کہنے نے کہ میں جا کے زمین آسمان بنائے, میں فلان کیتا. مرزا صاحب دا بھی صحیح دعویٰ موجود ہے. اچھا السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. جی جڑے لوگ میرے تے الزام لاندے نا خدائی دعوے دا, اس میں گل یاد رکھنا میں تے خدا دا ایک بندہ ہاں, میں تے پیغام پہنچا رہا ہاں. جی جی السلام علیکم. جی جی اچھا اے گل ہونی پڑھ لینے ہاں. اے جیڑی کتاب تو انہوں نے حوالہ پڑھیا جی نا, ذرا پڑھو کہ لکھی ہوئی ہے, بہاءاللہ دی لکھی ہوئی ہے. دو ذرا کتاب ایک منٹ ڈاکٹر صاحب پوچھو اے نے تم کتاب پئی اے صاحب دی کتاب ہے نا, صاحب دی کتاب ہے نا, صاحب نہیں بہاءاللہ دی کتاب تو جی میری
انہوں نے بہالا کی کتاب جو کڑنا دے ورنہ جھوٹے ثابت. وہ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ذرا صبر کرو میری گل سن. ڈاکٹر صاحب میں ہنے پوچھنا تے ڈاکٹر صاحب پوچھنا کہ کتاب تو منکر ہوندے کہ نہیں ہوندے. ڈاکٹر صاحب کو صبر کرو. تے اے مینوں دسو اے مرزا صاحب کہندے نے بس نعوذ باللہ مسیح موت خود محمد رسول اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ کتاب ہے. ایک منٹ ٹھہرو نا جی کر لو ایک منٹ سر جی کوئی گل میں دیکھنا ایک منٹ. نہیں گل سنو بزرگو ایک ایک کر کے چلے گی. پہلے گل بہالا دی گل طے کر لیے. صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اس غرض سے رکھا گیا کہ وہ آخر نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. تو اتنا نہیں سوچا. اچھا جی کلمہ بناؤ. تو نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت مسیح موت کے آنے سے ایک فرد مزدور پیدا ہو گیا ہے. وہ یہ کہ مسیح موت کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے. مگر مسیح موت کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی پتہ نہیں زیادتی ہر گئی پتہ نہیں. لہذا مسیح موت کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چپنے لگ جاتا ہے. غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے اور بس علاوہ اس کے ہم بغیر مال یہ بات بھی مان لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو تب بھی کوئی گرا واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ چیز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے. سارے وجود کا نیز من کرو کا بین و بین المصطفیٰ وما اربانی وما ہمارا. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تو ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت آخری نامے سے ظاہر ہے. اور مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو شاید اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی اور تدبر اور تھوڑا جا انہوں نے سمجھاؤ. جی السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسلام کے دنیا میں تشریف لائے اپنے آپ محمد رسول اللہ کہہ لیا. جی 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 جناب تھوڑی سی ایس تحریر سے روشنی جی 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 تاکہ انہوں نے بھی جی 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 السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم السلام علیکم جی 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 بالکل بالکل میں ساری میں گل ساری سمجھا دینا میری چپ کر کے سنو. شمس الدین صاحب نے تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی. پہلی گل تے دوست اس غور نے نوٹ کرن. السلام علیکم پہلی گل تے السلام علیکم جی جی نہیں اچھا السلام علیکم. ہاں جی پہلی گل تے بزرگو کہ اے گل نوٹ کرو کہ جدوں اسی بہاءاللہ دی گل کیتی تے شمس الدین نے جمپ اگلی تحریر تے مارتا. ہن میں آندا اس تحریر تے اے جڑی جی جی ہاں جی اچھا سنو نا سنو پہلی گل تے ہے جی جی ہاں جی 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 اچھا ہاں جی اچھا ہوں میں دا جواب دے دینا اس تحریر دا. جی 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 دیکھو اے دا جواب دینا ہوں میں. شمس الدین صاحب نو اگر اللہ توفیق دیندا تے ایک صفحہ پہلے اگر چلے جاندا. انہاں نے تحریر پڑھی صفحہ 158 تو اگر ایک صفحہ پہلے جاندے صفحہ 157 تے اتو تحریر شروع ہوندی ہے. اے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام دا نہیں ہے کلام, اے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب دا رسالہ ہے. ٹھیک ہے کلمۃ الفصل
ہن اعتراض کی ہو رہا ہے، اعتراض کسے نے کیتا ہے؟ پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، ہن اے دا جواب چل رہا جے فرماندے نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، اور وہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے کہ ایک بچہ بھی انہیں سن کر ہنسے۔ اب یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ مرزا صاحب کا ماننا اگر ضروری ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غالباً غور نہ سننا ہے، غالباً معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ۔ نادان اتنا نہیں سوچتے کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے، اب یہ غور طلب گل، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود بخود اندر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جدو اسے کہنے ہیں کہ ایمان کیے نبیوں پر ایمان، اسی سارے نبیوں نو مننے ہیں۔ کیوں اسی سارے نبیوں نو مننے ہیں؟ کیونکہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سچا مندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اے وہ گل ہو رہی جو تھے کہندے نے باقی سب نبی خود بخود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں غور طلب، وہ مفہوم جے دے اندر سارے نبی پہلے ہی شامل ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی ہے، لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان جواب کی دیتا جا رہے ہیں کہ سانو کسے علیحدہ کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو اسی نام لینے ہیں او دے اندر سارے انبیاء شامل نے۔ ٹھیک ہے، اے انی دی گل ہے، اور انہوں نے پچھلا سوال نہ پیش کر کے جان بوجھ کے طور جی بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دا حوالہ نہیں ہے تو تسی بتا دیں۔ ہاں جی، اور بندے نے اے تو مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب دا حوالہ ہے۔ انہوں نے کیا ہاں جی، ہاں جی، نہیں لیکن سنیں نا، اچھا سنو اجے پوری گل ختم نہیں ہوئی۔ فرماندے نے اور بس علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اے امپورٹنٹ گل جے کہ احمدیاں دا اور کوئی کلمہ نہیں ہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نبی کریم سے کوئی الگ وجود نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارے وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ، یعنی یہ مرزا صاحب دا کلام جے، فما غرفنی و مارا۔ پھر امپورٹنٹ گل فرماندے نے، اور اس لیے ہے امپورٹنٹ گل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ ان سورہ جمعہ دی آیت یہ گئے، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ جمعہ دی جڑی آیت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ آخرین منہم، اس دی تشریح چ گل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ اللہ تعالیٰ نے میں تہاڈا فون آنے ذرا سنو تے میرا دل ہے کہ میں اس پیغام کو نا وائنڈ اپ کراں، اب بھی کافی دیر تک ٹھیک ہے اسی کسی نتیجے تے کوئی نہیں پہنچے، لیکن اپنا شمس الدین صاحب کا یہ خیال ہے کہ جناب میرے کسی مربی صاحب نال مناظرہ کراؤ، کسی مولم صاحب اپنے نال کراؤ تاکہ فیس ٹو فیس نہیں میں تینوں گل دسنا بھائی جان، وہ گل ہی ہے بزرگو، شمس الدین صاحب نو پتا ہے کہ پاکستان دے حالات ایسے نے کہ مربیان کھوتے گل نہیں کر سکتے،
ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 26 ਮਈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, और मैं किसी ने भी लिंक करदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਹੋਣ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਜਮਾਤੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ? 7 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਘਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਜੀ 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 ਦੱਸਿਓ 26 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ ਦੋ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਲਤੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਘਲਦਾ, ਹਰ ਦਫਾ ਘਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਲਦਾ ਦੱਸੋ? YouTube ਦਾ ਕਿ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹਰ ਦਫਾ ਘਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਘਲਦਾ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ YouTube ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ YouTube और Facebook ਤੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਲਓ ਨਾ, YouTube ਵਾਲਾ, ठीक है? हाँ सुन तो लो ना, सुन तो लो। अच्छा ओहो YouTube वाला सुन तो लो अगे, वो जेड़ा मैं लिंक हाँ मैं तो दस रहा ना जिथे, हाँ वो मैं तुहाडा झूठ हुनी सा लोकां नूं साबित करदा। जिथे YouTube का लिंक दिता हुंदा है ना, ओदे थल्ले की लिखा हुंदा है, मौजू से मुतल्लिक सवालात पूछने के लिए स्ट्रीम यार्ड लिंक, वो जेड़ा दाखिल होने वाला लिंक है, सुन तो लो ना, स्ट्रीम यार्ड लिंक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल नहीं, टेंशन तो टेंशन तो हो रही है। हाँ हुण जरा खोलो ना मोबाइल तुहाडा, झूठ से की लिखा हुंदा जी, स्ट्रीम यार्ड लिंक प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में शेयर किया जाएगा। क्यों करना शुरू किया मैं कहना टेंशन लेनी नहीं। हाँ टेंशन तो सानू होई दी है, मैं तो नहीं कोई टेंशन नहीं, अल्लाह दे फजल नाल पीछे चल जाने हैं जी। अच्छा ये देखो जी, ए भेजा जी लाइव प्रोग्राम आज 30 अगस्त बरोज इतवार पाकिस्तान में रात 8 बजे ये प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव नशर किया जाएगा। ठीक है, फेसबुक लिंक आ गया जी, यूट्यूब लिंक आ गया जी, थल्ले को लिंक नजर आ रहा है थानू? हां जी मैं पूछने के लिए स्ट्रीम यार्ड लिंक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शेयर किया जाएगा। हां जी हुन मैं दी वजह दस देना क्यों कोई लिंक आया नजर आ रहा है और मैं तो दस रहा ना। आजा पुत्र हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ए भाईजान ए झूठ बोल रहे ने भाई साहब। अच्छा जी ये देखो जी, ए डॉक्टर साहब ने मैंने लिंक भेजा लाइव प्रोग्राम 30 अगस्त को इतवार वक्त रात 8 बजे ये प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर नशर किया जाएगा। ए प्रोग्राम आ गया, फेसबुक का लिंक आ गया, ए यूट्यूब का लिंक आ गया, ए लिखता मौजूद वाला सवाल पूछने के लिए स्ट्रीम यार्ड लिंक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शेयर किया जाएगा। ए मैं दसो ए मैं हुण तुहाडे सामने ओपन कीता है ना, इधर कोई लिंक है? मैं की दले लिखिया ऐड होने वाला लिंक सेंड करें। डॉक्टर साहब लोग पढ़ते पे ने। हां पढ़ भेजिया मैं तुहानू फिर की लिखिया मैसेज? पढ़ ने लिंक मारो है नीला भाई तू पढ़ के सो की लिखिया? अच्छा पढ़ ने अच्छा अच्छा पढ़ हां पढ़ ने अच्छा हुन मैं बोलना लिंक क्यों होगा मैं
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਲਓ। फजीलत शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और मिर्जा कादियानी गुलाम अहमद कादियानी नशिस्त सवालों जवाब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे। वीडियो को सुनने के लिए मुदर्रजा लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा शमसुद्दीन साहब, शमसुद्दीन हाँ जी हम नहीं मेरी गल सुन लो। एक नहीं हाँ ठीक है, फिर दोबारा डॉक्टर साहब भेज दीजिए। और डॉक्टर साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। मैं दसदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरी गल सुन लो। ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵੀਰ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? 22:09 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 22:09 ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਧੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। शमसुद्दीन साहब ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੋ ਨਾ। शमसुद्दीन साहब नहीं मैं सुनते लो। शमसुद्दीन साहब वाला लिंक सेंड नहीं किया। हाँ जी शमसुद्दीन साहब ठीक है आगे सुनो। मैं 2 भेजे इन्होंने जी, फिर डॉक्टर साहब ने वैसे कहता मैं क्या आपने स्ट्रीमिंग में शामिल होने वाला लिंक सेंड नहीं किया, नाराज हो गई है जी। मेरा प्यार ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ वालेकुम ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। जो कहते ने मीठा साहब इसराइल की फौज में एक कादियानी नहीं है, ठीक है इसराइल फौज में नहीं है की कहते फलस्तीनी सुन्नत मुफ्ती का बयान ए यूट्यूब का लिंक भेजे है, चलो मैं सुन सकना जी, तेनों मैं सुन सकना, शामिल नहीं हो सकता जी, सवाल जवाब नहीं कर सकता, थल्ले कोई लिंक है और दीदी नहीं मैं हाँ मन बोलन तो दवा ना। इन्होंने कहो चुप करें, इन्होंने कहो चुप करें 2 मिनट, इन्होंने कहो 2 मिनट चुप करें, इन्होंने कहो 2 मिनट चुप करें, इन्होंने कहो 2 मिनट चुप करो। शमसुद्दीन साहब 2 मिनट चुप करो। शमसुद्दीन साहब 2 मिनट चुप करो ना, मैं जवाब तो दें दो। शमसुद्दीन साहब और मैंने जवाब तो दें दो बुजुर्गो। हाँ जी सलामकुम जी। अच्छा बुजुर्गो मैं तुहानू गल दसदा, गल है सारे मेरी गल सुनो। सारे दोस्तां ने सुनिया कि 26 मई नू शमसुद्दीन साहब मेरे प्रोग्राम में आए सन, ठीक है 26 मई नू जेड़ा मैं इन्हां नू मैं प्रोग्राम दा लिंक लिया सी, सुन लो उस दे अंदर भी मैं सिर्फ YouTube दा लिंक लिया और Facebook दा लिंक लिया और ओदे थल्ले यही गल लिखी हुई है कि इस प्रोग्राम दे दूसरे हिस्से विच जेड़ा कॉल करन दा लिंक दिता जाएगा, मेरे सामने मैं ओदा भी घल देना जे, ठीक है। और यही सेम इश्तिहार 26 मई नू दिता गया और शमसुद्दीन साहब प्रोग्राम में आए जिहदे थल्ले लिखा है सी स्ट्रीम या लिंक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शेयर किया जाएगा। 26 मई नू तो तुसी आ गए शमसुद्दीन साहब, 26 मई तो बाद असी तो जिथे उस लिंक शेयर किया सी उत्थे ए लिंक शेयर करते हैं। कित्थे शेयर करते हैं? जदों प्रोग्राम चल रहा हुंदा है शमसुद्दीन साहब सच बोलना सीखो, ओहदे नाल जिहड़ा कमेंट सैक्शन हुंदा है उत्थे असी लिंक शेयर करते हैं। 26 मई नू भी मैं तुहानू कोई लिंक नहीं घल्लिया, तुसी उत्थों लिंक लिया सी। जे तुसी 26 मई नू लिंक हाँ जी हाँ हुण झूठे साबित हो गए ना, झूठे साबित होए ना फिर भाई जी हैं शमसुद्दीन साहब। 26 मई ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ 26 ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਆਇਆ। हाँ जिथे शमसुद्दीन साहब जिदा शमसुद्दीन साहब दी जेड़ी हालत असी कीती सी ना 26 मई नू, ओ मैं तुहानू ओदी वीडियो बनाई है, मैं तुहानू घल दांगा। पर प्यारे भाइयों ये थी वो गुफ्तगू या ये कहते हैं उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जो कि लाइव शमसुद्दीन साहब के साथ हमारी कुछ महीने कबल हुई थी। और जैसा कि हमने इस वीडियो को शुरू में कहा था, ये दरअसल ये जो आज की वीडियो है ये हम अमली तौर पर आपको दिखलाना चाह रहे थे कि ये जो
हमने आपको पैगाम दिया था अपनी टीम की तरफ से, और ये जो हमने दरख्वास्त की थी अपनी टीम की तरफ से, इस दरख्वास्त को करने का मकसद भी ये था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पर इसकी कामयाबी को हमने तजर्बा किया है, और हमारी टीम का ये तजर्बा है कि ये मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, इनसे जब भी हम लाइव गुफ्तगू करें तो पहले या तो ये गुफ्तगू करते ही नहीं हैं, लेकिन अगर ये गुफ्तगू शुरू कर भी दें तो फिर कुछ ही देर बाद हमारा ये तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सर पर पाँव रख कर फिर ये वहाँ से भाग खड़े होते हैं महज अल्लाह ताला के फजल के साथ। और इसीलिए हम आपसे ये दोबारा ये दरख्वास्त करते हैं तमाम अहमदी भाइयों से, ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी अहमदी भाई हैं, कि अगर आपसे कोई भी इस तरह के मुजाहिद ख़त्म नबूवत रब्ता करें तो आप जो है हमारी टीम से रब्ता करें, फिर इंशाअल्लाह हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और आप आराम से बैठकर इनकी और हमारी गुफ्तगू सुने और फिर मौलवी साहिबान को वहाँ से भागता देखें। इसके साथ ही प्यारे भाइयों, खाकसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।